बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम ख़बरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर तो इस्लामी दुनिया मुखालिफ बयान देने से बाज नहीं आ रहे और सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और इस बात पर बाज़िद हैं कि मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की चेकिंग होगी और सख्त चेकिंग के बाद ही वो अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। पाकिस्तान फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की एक एजेंसी मोहम्मद एजेंसी में भी आज दहशतगर्द कार्रवाई हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहलकार जिसमें शहीद हो गया। मरदमशुमारी भी 2017 मार्च में मुतवक्के है। इसकी भी आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को मरदमशुमारी कितने साल बाद नसीब होने वाली है और होनी कितने साल बाद चाहिए थी। मगर सबसे पहले अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं मिसिंग पर्सनस की खबर से। वो चार नौजवान, वो चार जवान जो कई दिनों से लापता थे और उनके बारे में एक डिबेट सोशल मीडिया पर और अखबारात पर बिलखुसूस चल रही थी। कुछ लोग इस हक़ में थे कि इनको अगवा किया गया, इनको किडनैप किया गया, जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, और कुछ हल्के ऐसे भी थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि ये ब्लास्फेमर्स हैं, यानी ये तौहीन रसालत के मुरतकब हैं और इनका अगवा होना दुरुस्त था। तो हमने आपके साथ 9 जनवरी को एक प्रोग्राम शेयर किया, बाकायदा पूरा प्रोग्राम किया, इनकी तमाम लोगों की इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर की। ये कौन कौन लोग थे, इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, किस शहर से था, ये कहाँ पर मुकीम थे और इनको कहाँ से अगवा किया गया। 9 जनवरी को हमने इस पर प्रोग्राम किया था। तफसीलात आपके साथ एक मरतबा फिर शेयर करते हैं। इन 4 जवान लोगों में वकास गौराया शामिल थे, आसिम सईद शामिल थे, जिनको 4 जनवरी को अगवा किया गया। आसिम सईद से मुतल्लिक हमने तफसीलात आपके साथ शेयर की कि सिंगापुर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अहम ओहदे पर फायज थे और पाकिस्तान मौजूद थे, लाहौर में मौजूद थे अपनी फैमिली से मिलने, और इन्हें कैवेलरी ग्राउंड से अगवा किया गया। एक गाड़ी इनके घर आई और सिविल वर्दी में यानी आम सादा लिबास में मलबूस कुछ लोग थे जिन्होंने ये दावा किया कि उनका ताल्लुक़ FIA से है। उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाया और ले चले, मगर उनका अता पता कुछ नहीं था। उसके बाद अहमद रज़ा नसीर साहब थे जिनको 7 जनवरी को अगवा किया गया और सलमान हैदर जिन्हें 6 जनवरी को गायब किया गया। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मशहूर एक्टिविस्ट थे। अगवा हुए लोगों के लिए, मिसिंग पर्सनस के लिए अपनी आवाज़ भी ये बुलंद करते थे। इनके अगवा होने के बाद से अब तक ये गालिबन 21, 22 और 23 दिन का अरसा है। क्योंकि कुछ 4 को गए, कोई 7 को और कुछ 6 को, तो 21, 22, 23 दिन बनते हैं। उसके बाद से लेकर टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर बिलखुसूस एक डिबेट चल रही थी कि आखिर ये लोग कहाँ गए, और इसमें US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपना अहम किरदार अदा किया जब उनके डिप्टी स्पोक्समैन मार्क टोनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम दुनिया में होने वाले तमाम वाक़यात की, पाकिस्तान की भी, भारत के भी जितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं और हमें यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान की जो वज़ारत दाखिला है वो इस पर सख्त नोटिस लेगी। जिसके बाद फिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब भी मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की तहकीकात खुद कर रहा हूँ और जल्द अज जल्द कोई खोज लगाऊंगा कि ये लोग आखिर कहाँ गए, ये किसने इनको अगवा किया और इनकी बाजियाबी किस हद तक मुमकिन है। तो आज ये खबर, जो मेन खबर थी वो ये कि ये चारों लोग अपने घर खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं और इनको बाजियाब करा लिया गया है। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो न्यूज़ आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अब बात करते हैं सेंसस के हवाले से, मरदम शुमारी के हवाले से। 19 साल से पाकिस्तान में मरदम शुमारी नहीं हुई और पाकिस्तानी एक अंदाज़े पर ही चल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, 19 करोड़ है, 18 करोड़ है, मगर कोई हतमी फिगर्स पाकिस्तानियों के पास मौजूद नहीं। 20 हैं या 22 हैं, इसी में फंसे हुए हैं। बस ये सबको पता है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस पे लोग कुछ कोटेशंस भी लिख रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में किस किस सन में मरदमशुमारी हुई और किस सन में पाकिस्तान की क्या आबादी थी, कहाँ से आबादी ने बूस्ट किया और अचानक बढ़ी, वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली मरदमशुमारी 1951 में की गई जबकि पाकिस्तान की तादाद 75 मिलियन थी।
یہ اس وقت کی بات ہے جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے، یعنی پاکستان اور جو اب بنگلہ دیش ہے وہ ایک ہی ملک تھے، درمیان میں گیپ تھا مگر ملک ایک ہی تھے۔ اس وقت ویسٹ پاکستان کی آبادی 33.7 ملین تھی اور ایسٹ پاکستان میں 42 ملین پاکستانی مقیم تھے۔ اس کے بعد مردم شماری ہمارے پاس 1961 میں ہوئی، 1961 میں، جب ویسٹ پاکستان کی آبادی 42.8 ملین تھی اور ایسٹ پاکستان میں 50 ملین لوگ مقیم تھے۔ اس کے بعد مردم شماری 1971 میں ہونی تھی مگر ہمارے جو اس وقت معاملات چل رہے تھے ایسٹ پاکستان کے اور ویسٹ پاکستان کے، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان جو تنازعات چل رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، جنگ بھی ہوئی اور ہمارا ایک حصہ، پاکستان کا ایک حصہ بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش کی اس نے شکل اختیار کی۔ تو اس کے بعد 1972 میں یعنی 1972 میں مردم شماری ہوئی، 1971 میں نہ ہو سکی اور 1972 میں پاکستان کی آبادی 65.3 ملین تھی جس پاکستان میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1981 میں مردم شماری ہوئی جب پاکستان کی تعداد 83.7 ملین نوٹ کی گئی اور پھر تب سے لے کر اب تک آبادی میں جو ایک تیزی آئی، ایک بہت تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی، اس نے پاکستان کے لیے بہت سے مسائل بھی جنم دیے۔ پاکستانیوں میں پاورٹی آئی، اس کے بعد تعلیم کے مسائل آئے، ہیلتھ کے مسئلے آئے، آبادی کا بوسٹ اپ ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں کو یہ تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 1998 میں جب نواز شریف صاحب کی ہی حکومت تھی اس وقت مردم شماری ہوئی اور پاکستان کی آبادی 3 کروڑ اور 47 لاکھ میجر کی گئی، 13 کروڑ اور 47 لاکھ پاکستان کی آبادی اس وقت میجر کی گئی۔ تب سے لے کر اب تک پاکستان کے نصیب میں مردم شماری نہیں ہوئی۔ 2016 میں مردم شماری متوقع تھی مارچ کے مہینے میں مگر کچھ مسائل نے جنم لیا، بلوچستان میں بھی کچھ ایشو اٹھے اور فاٹا کے علاقے میں بھی لوگوں نے اس سے انکار بھی کیا اور مردم شماری کو مزید ڈیلے ہونا پڑا اور لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے الیکشن کروائے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو اختیار ٹرانسفر ہوا مگر ووٹنگ کا سسٹم کیا تھا، کتنے ووٹرز موجود تھے، کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں کتنے ووٹرز آئے اور آپ کو کوئی اس بارے میں معلومات نہیں، صرف اندازوں پر کام چل رہے ہیں۔ کورٹ انٹرونشن تھی اور بڑے دیگر مسائل تھے مگر اب مردم شماری متوقع ہے مارچ 2017 میں۔ اس حوالے سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں پاکستان کے آرمی چیف، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے پاک فوج کے دستے تشکیل دے دیے ہیں اور فوجیوں کی زیر نگرانی انہوں نے کچھ لاکھ فوجیوں کو اس کام پر، اس ڈیوٹی پر مامور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور مارچ 2017 میں مردم شماری ہو کر رہی۔ تو پاکستانیوں کی نظریں اس وقت مردم شماری میں ہیں کہ آخر پتہ تو چلے کہ پاکستان کی آبادی ہے کیا، یہ نہ ہو جائے کہ 2016 کی طرح 2017 میں بھی مردم شماری کو جو بھی جتنی اس کی ساری پلاننگ تھی وہ دھری کی دھری رہ جائے اور ہمارے پاس کوئی حتمی نتائج نہ آ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس کا تذکرہ ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ آخر کیا بیانات دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میکسیکو کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، حالانکہ جو میکسیکو کا بارڈر ہے 1993 مائلز لمبا جو میکسیکو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان بارڈر ہے، وہاں پر فینسز بھی ہیں، وہاں پر فوجی گاڑیاں گشت بھی کرتی ہیں، بلین ڈالرز وہاں پر یو ایس سالانہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے سیکیورٹی خدشات کی ریزن، مگر پھر بھی وہاں پر بارڈر تعمیر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان میکسیکنز کے لیے جو اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں امریکہ میں یا جو تعلیم کی غرض سے بارڈر کراس کرتے ہیں وہ نہ آ سکیں اور ساری نوکریاں امریکیوں کو ملیں اور جو امیگریشن کے مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک اور بیان دیا جو کچھ دنوں سے میڈیا پر گردش کر رہا تھا، پہلے اس کی تردید آئی مگر آج پھر یہ خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب سے امریکی ویزا طلب کرنے والوں کی سخت سے سخت چیکنگ کی جائے گی اور انہوں نے اس بات پر زور ڈالا کہ سخت سے میری مراد حقیقی لفظوں میں سخت ہے، کسی بھی ایسے ملک سے جہاں پر دہشت گردی ہے، جہاں پر ٹیررزم ایشوز ہیں، وہاں سے لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ میں سیریس مسائل ہوں گے، سیریس ایشوز ہوں گے، سخت چیکنگ کے بعد ہی وہ آ سکیں گے۔ مگر پاکستانیوں کا پیغام یہ ہے، پاکستانیوں کا بیان یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے علاقوں سے آپ سختی کرنا چاہتے ہیں، ویزا ریسٹرکشنز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کا حق ہے، مگر یہ بھی احتیاط کی جائے کہ جس طرح جارج واشنگٹن بش کے دور میں اور باراک اوباما کے دور میں
مختلف مسلم ممالک میں اور ان پرامن ممالک میں جہاں پر امریکی فوجیں داخل ہوئیں، نیٹو افواج داخل ہوئیں اور ان امن پسند ملکوں کو بھی دہشت گردی کا گہوارہ بنایا، دہشت گردی کا گڑھ بنایا، وہاں پر بمباری کی گئی، ڈرونز پھینکے گئے۔ آپ بھی، ہمیں امید ہے کہ اپنی پالیسی میں کچھ نرمی برتیں گے اور اب آپ بھی اپنی فوجیں ایسے ممالک میں بھیجنے سے گریز کریں گے۔ تو یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے، اپنی پالیسیوں میں بھی تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ جو پیغام وہ اس وقت دنیا کو دے رہے ہیں، ہر طرف سے سخت پیغام اور سخت گیسچر دے رہے ہیں، اس سے بھی امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی یقیناً خراب ہو رہی۔ آج واقعہ ایک پیش اور آیا ہے محمد ایجنسی میں، وہاں پر دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے جس کے اور پھر تبادلہ ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار زخمی ہوا، شدید زخمی ہوا، جس کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ آج بات کریں گے محمد ایجنسی میں، خیبر ایجنسی میں کس طرح سے معاملات حل ہوتے ہیں، وہاں پر کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور آخر یہ 7 ایجنسیز کہاں پر ہیں۔ یہ پشاور سے آگے یہ سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے، فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز، اس میں 7 ایجنسیز ہیں۔ آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے، پڑھ بھی سکتے ہیں اس بارے میں۔ باجوڑ ایجنسی ہے، محمد ایجنسی ہے، خیبر ایجنسی ہے، اورک زئی ایجنسی ہے، خرم ایجنسی ہے، نارتھ وزیرستان ہے اور ساؤتھ وزیرستان ہے۔ یہ جتنی بھی 7 ایجنسیز ہیں، یہاں پر معاملات اکثر خراب رہتے تھے اور ابھی بھی کچھ حد تک یہاں پر معاملات خراب ہیں۔ کچھ بارڈر کراسنگ کے بھی یہاں پر ایشو ہیں، مگر بہت حد تک ان کو ریزالو بھی کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر قوانین کا بھی اپنا ایک سیٹ اپ ہے، بالکل علیحدہ سے ایک سیٹ اپ ہے، اور ایف سی آر قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی قوانین سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں۔ یہاں پر جو سخت سزائیں ہیں، جو مرڈرس سزائیں ہیں، جن میں پھانسی ہے اور عمر قید ہے، اس کے بھی قوانین کچھ مشکل ہیں۔ تو یہاں پر آج اسی فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا کی ایک ایجنسی میں یہ افسوسناک واقعہ آیا ہے، جس پر سخت سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے اپنے اہلکاروں کو بچایا ہے اور دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ یہ تھیں آج تک کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل کی۔ مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ لائیو شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے نیوز روم ود رخشان میر۔ اللہ حافظ۔